السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج سفر کا تیسرا جمعہ ہے اور سفر المظفر اسلامی کیلنڈر کے اندر محرم الحرام کے بعد دوسرا مہینہ ہے. اور تقریباً 10 دن کے بعد پھر ایک اور اہم مہینہ شروع ہوگا جو ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 اور آیت نمبر 78 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اور
یہ اہل ایمان سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کی کامیابی کا راز افشا کیا ہے، یعنی مسلمانوں کی کامیابی جو ہے وہ کس چیز کے اندر ہے۔ پہلے میں سرسری طور پر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کے بعد پھر میں کچھ باتیں اس آیت سے متعلق عرض کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لے کر آئے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا، اور عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور نیک کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 18ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی ہی آیت سے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں، خوف خدا پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اور دور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقدمہ کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدعیت میں، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ دوم ہیں، یہ جا رہے تھے ایک گلی کے اندر، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ تو جیسا کہ طریقہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہل کیا کرتے تھے سلام کرنے کے اندر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو اس کو سلام کرو، اور سلام کرنے میں پہل کرو۔ یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، چاہے اجنبی کیوں نہ ہو، اجنبی وہ جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا، السلام علیکم۔ اور یہ سلام جو ہے یہ سنت ہے، یعنی
اتنا سلام کرنا السلام علیکم یہ سنت ہے، اور اس کے بعد پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مستحب ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں، کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ سلام کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور اگر کسی نے آپ کو سلام کر لیا تو اب اس کا جواب دینا آپ پہ سنت نہیں ہے، واجب ہے، یعنی ضروری ہے، لازمی ہے۔ آپ اگر اس کے سلام کا جواب نہیں دیں گے تو آپ جو ہے گناہ گار ہوں گے۔ اگر آپ نے سلام نہیں کیا تو آپ نے سنت تو ادا نہیں کی، لیکن اس پہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن کسی نے آپ کو سلام کیا یا آپ نے اس کو سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا تو جواب دینا واجب کا، اس پہ گناہ ہے، واجب کے چھوڑنے پہ گناہ ہے، واجب کو ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سوچ کے اندر، کسی فکر میں مگن تھے، ان کی توجہ نہیں گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سلام کیا اور ان سے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، جواب دینا واجب تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، کیوں نہیں دیا آپ نے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سلام کا جواب نہ دینے کے اوپر ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ میں نے سلام کیا، تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ما شعور، مجھے کوئی احساس نہیں، مجھے پتہ نہیں چلا آپ نے کب سلام کیا، واللہ ما شعور، مجھے شعور نہیں تھا، میری توجہ نہیں تھی، مجھے نہیں پتہ آپ نے سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے قسم کھائی تو انہوں نے بھی قسم کھائی، انہوں نے کہا واللہ سلت، میں نے سلام کیا، میں قسم کھاتا ہوں خدا کی قسم میں نے سلام کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ فرمایا واللہ ما شعور، مجھے نہیں پتہ آپ نے سلام کیا۔ اچھا، اب یہ مقدمہ چلا گیا اس وقت کے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو سلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، آپ ان سے پوچھے، میری طرف سے یہ مقدمہ ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر نے تمہیں سلام کیا تھا؟ تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتہ، مجھے یاد نہیں، مجھے احساس نہیں ہوا انہوں نے سلام کیا یا نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراست سے سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ عثمان ایسا تو نہیں ہے کہ تم کسی فکر کے اندر کسی پریشانی میں تو مبتلا نہیں تھے، ایسا تو نہیں ہے کہیں اور تمہاری سوچ ہو، تمہارا ذہن تمہارا دماغ کہیں اور ہو۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی تھا، بالکل یہی بات تھی، میرا ذہن اور میرا دماغ جو تھا وہ کہیں اور تھا، اس میں اگر انہوں نے سلام کیا تو میں نے نہیں سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ، اب بتاؤ، اب یہ عدالت میں کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ اب سنیے، یہ تھی وہ بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوال تھا میرے ذہن میں، میرے دل کے اندر ایک سوال تھا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت گزر گیا، میں آج کل کے چکر میں سوال نہیں کر سکا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب میں اس سوچ میں، اس فکر میں ہوں کہ اب میں وہ سوال کس سے کروں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ عثمان کیا سوال تھا بتاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھوں کہ یہ دین اور شریعت جو آپ لے کر آئے ہیں، دین اسلام، جو دین آپ نے یہاں پہ نافذ کیا ہے، آپ کے بعد اس دین کی بقا کیسے ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی یہ پتہ تھا کہ جس طرح اور انبیاء کرام اس دنیا سے چلے گئے، تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک وقت آئے گا آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ دین کیسے باقی رہے گا؟ اتنی بڑی جو تحریک چلائی ہے 23 سال کی، یہ دین قائم کیسے رہے گا؟ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عثمان، بعین ہی بالکل یہی سوال میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا جواب بھی دے دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر جلدی بتائیے کیا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ کے بعد یہ دین کس طرح قائم رہے گا، کس طرح یہ دین جو ہے آگے چلے گا، قیامت تک کے لیے یہ دین آیا ہے، تو اس کی صورت کیا ہوگی، اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا بھی تو یہی نعرہ تھا نا، پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا دستور کیا؟ یہ اس وقت میں، پرانے لوگ ابھی زندہ ہیں، یہ اس وقت میں نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا دستور کیا؟ محمد الرسول اللہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ پاکستان کا دستور ہو۔ خیر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مسلمان اس کلمے کے اوپر قائم رہیں گے، کھڑے رہیں گے، یہ دین جو ہے یہ قائم رہے گا۔ بس میں یہ بتا رہا تھا، قد افلح المؤمنون۔ فلاح کے معنی کیا ہے؟ کامیابی، بھلائی۔ یہ سورۃ الحج کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا اور عبادت کرو۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ کہا ہے کہ رکوع کرو، رکوع کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ سجدہ کرو، سجدہ کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ پھر فرمایا کہ واعبدوا، عبادت کرو، عبادت کیا ہے؟ عبادت بھی تو نماز۔ تو پھر یہ رکوع اور سجدہ جو ہے یہ الگ کیوں کہا؟ آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ رکوع اور سجدے کو الگ ذکر کیوں کیا، اور عبادت کو، نماز کو الگ ذکر کیوں کیا؟ اگر یہ دونوں ایک ہی چیز ہے تو پھر اس کو الگ ذکر کیوں کیا؟ اور سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ عبادت ہے کیا، عبادت کے معنی کیا ہیں، عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ ہم اور آپ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ عبادت کیا ہے، اسی لیے ہم جلدی جلدی بس جو ہے وہ
نیت کری اور نیت باندھی، رکوع سجدے کیے جلدی جلدی، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں عبادت کا مفہوم ہی نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے، عبادت اس کو کہتے ہیں، دیکھیں ایک بت پرست ہے، بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ ہم اور آپ یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایک آتش پرست ہے، وہ آگ کو سجدہ کر رہا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ کوئی فرق تو ہوگا نا۔ وہ بھی سجدہ کر رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کا مطلب اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں بندگی۔ اچھا 27ویں سپارے میں یہی لفظ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے انسان کو اور جن کو، اس لیے کہ یہ دو قومیں ہیں جن سے آخرت کے اندر سوال ہوگا، ورنہ جانوروں سے نہیں ہوگا، پہاڑوں سے نہیں ہوگا، دریاؤں سے نہیں ہوگا، سمندروں سے نہیں ہوگا، کسی اور مخلوق سے نہیں ہوگا، فرشتوں سے نہیں ہوگا۔ دو قومیں ہیں، ایک جنات اور ایک انسان، ان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے جواب دہی کا، ان سے جواب دہی ہوگی۔ تو لیعبدون، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اچھا اب عبادت کیا کریں؟ اگر عبادت جو ہے وہ نماز ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں پوری زندگی کے اندر پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک خالی نماز پڑھنی ہے؟ نہیں، ہمیں تو روزہ بھی رکھنا ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، ہمیں حج بھی کرنا ہے، ہمیں والدین کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ہمیں رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ہمیں اولاد کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ یعنی تمام چیزوں کا نام جو ہے وہ عبادت ہے نا۔ کوئی ایک، ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کو اپنے ذہن کے اندر محدود کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ رہے یہ عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ راستے سے تکلیف پہنچانے والی چیز کو ہٹا دینا، راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا، یہ بھی عبادت، یہ بھی نہیں کی۔ تو عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے کیا اصل میں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت اور تسبیح اور تحمید کر رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو درخت کھڑے ہوئے نا سیدھے سیدھے، آپ نے دیکھا بالکل جیسے یہ پلر کھڑے ہوتے دیوار، ایسے سیدھے درخت کھڑے ہوئے، یہ کیا ہے؟ ان درختوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کی عبادت دی۔ یہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بس سیدھے سیدھے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت۔ چوپائے ہیں، آپ نے دیکھا جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں اور ہماری کمر جو ہے وہ جھک جاتی ہے، چوپائے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے، ان کی کمر جو ہے وہ جھکی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو رکوع کی عبادت دی، درختوں کو قیام کی عبادت دی، چوپایوں کو رکوع کی عبادت دی، اس کے بعد سجدے کی عبادت۔ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں زمین کے اوپر رینگنے والے، یہ آپ دیکھیں سجدے کی طرح بالکل لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے ہم سجدے کے اندر ہوتے ہیں لیٹے ہوئے جانور۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے کی عبادت کی طرح رکھا ہے، یہ اس کے اندر جو ہے ذکر کر رہا۔ اب رہ گیا التحیات۔ التحیات پہاڑ دیکھیں، آپ پہاڑ کی بناوٹ دیکھیں، اس طرح اوپر جائے گی پھر اس طرح واپس نیچے آئے گی۔ ہماری بناوٹ دیکھیں، ہماری بناوٹ بھی اوپر گئی نیچے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو
تشہد التحیات قاعدے کی عبادت کے اندر رکھا ہے. ان کی صورت جو بنائی ہے وہ قاعدے کی التحیات کی صورت میں بنائی. جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو اسی طرح کائنات کا ہر ذرہ جو ہے عبادت کر رہا ہے. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت نام ہے اس چیز کا کہ انسان اللہ کی مخلوق اپنے سر کو جو سب سے اونچائی کے اوپر ہے، سب سے بلندی کے اوپر ہے، اس کو کھڑا ہو کر سب سے آخری درجے پر لے جائے. اگر انسان جھکتا ہے تو اس کا سر نیچے سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر جو ہے زمین میں ہے، لیکن جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سر جو ہے وہ سب سے زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے. اچھا، اب جب سر آپ کا بلندی کے اوپر پہنچ گیا، اب اس سے اونچا جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. زمین سے اٹھے گے التحیات میں تو تھوڑا اونچا ہوا، رکوع میں گئے تو اور اونچا ہوا، کھڑے ہو گئے تو اور اونچا ہوا. اب اس سے اونچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بس اپنے سر کو اتنا اونچا لے جاؤ کہ اس کے بعد اس کی کوئی انتہا نہ ہو، آخری حد کے اوپر لے جاؤ، اتنا کھڑے ہو جاؤ کہ اس کے بعد بلندی کی کوئی حد نہ ہو. اب یہ کام جو ہے بت پرست بھی کر رہا ہے، یہ کام آتش پرست بھی کر رہا ہے، یہ کام ستارہ پرست بھی کر رہا ہے. دنیا کے بہت سارے مذاہب کے ماننے والے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ عبادت ہے یا نہیں؟ نہیں. ابھی آدھی بات ہوئی ہے، آدھی بات باقی. باقی آدھی بات یہ ہے، ایسی ذات اور ہستی کے سامنے، ایسی ذات اور ہستی کے سامنے کہ جس کے بعد بلندی کا کوئی مرتبہ اور مقام نہ ہو، جس کے سامنے، جس کے آگے بلندی کا کوئی مرتبہ اور مقام نہ ہو. بس اب بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے. کس کے سامنے؟ ایسی ذات اور ہستی کے سامنے کہ جس کے بعد بلندی کا کوئی درجہ باقی نہ رہے. وہ ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہو گئی عبادت کا مفہوم ہو گیا. اس کو الگ کیوں ذکر کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو. اگر یہ عبادت تھی، اگر یہ نماز تھا، تو پھر آگے یہ کیوں کہا کہ واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو؟ اصل میں قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جس طرح ہم اپنی زبانوں میں، اردو میں اور انگلش میں اور دوسری زبانوں میں محاورتاً استعمال کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ محاورتاً ہوتے ہیں، اشارہ دیا جاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے. وہ مراد نہیں ہوتی، اس مراد سے مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. اب کیا مفہوم ہے؟ مفہوم یہ ہے اس کا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، کہ تم جھک جاؤ، رکوع کرو. تو مراد یہ نہیں کہ نماز کا رکوع کرو، مراد یہ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، جھکا دیں. ہر معاملے میں جو بھی آپ کی زندگی کا معاملہ ہے اس کے اندر آپ اللہ کے تابع ہو جائیں، اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائیں آپ. رکوع کا مطلب یہ ہے جھکنا. اچھا، یہ عبادت جو ہے یہ ہر میں نے بتایا کہ مذہب کے ماننے والوں میں جتنے بھی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ پڑھی ہوگی، کتابیں پڑھی ہوں گی، جب بادشاہ کے سامنے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ وہاں پہ جھک جاتے تھے، اس طرح جیسے رکوع کی شکل میں. بادشاہوں کے سامنے جب جاتے تھے تو کیا ہے؟ جھک جاتے تھے رکوع کی شکل میں. بس اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی ہے کہ جب تم دونوں جہان کے بادشاہ کے سامنے جاؤ تو تم بھی ایسے ہی جھکو.
بات سمجھ میں آ گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا کا مطلب نماز کا رکوع نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی کے معاملات میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، جھکا دیں، اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائیں۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا واسجدوا، اور سجدہ کریں، اور سجدہ کریں۔ اب سجدے کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے بڑائی، کبر، اپنی عزت، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈالتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا گرا دیں اللہ کے سامنے، آپ اپنے آپ کو اتنا گرا دیں کہ اس سے زیادہ پستی کا کوئی درجہ باقی نہ رہے۔ کوئی بھی مسئلہ آئے آپ اس کو اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو اپنے معاملات کے اندر ہم کسی عالم سے پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ جو آدمی یہ تعبیل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرائے نہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے، جب آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں، آپ اپنے نفس کو مار دیں، تب کیا ہوتا ہے؟ تب پھر وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے ہے جیسے آپ سجدے کے اندر جا کے آپ نے اپنے آپ کو گرا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر اور موت تک جتنے بھی معاملات پیش آئے تمہاری زندگی کے، ان معاملات کو تابع کر دو اللہ تعالیٰ کے۔ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو۔ ایک تو وہ کام ہے کہ جو تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، اور ایک وہ کام ہے جو فرض تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے کیے ہیں۔ مثلا دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، دوسروں کی دلداری کرنا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اس میں والدین بھی ہے، اس میں رشتہ دار بھی ہے، اس میں پڑوسی بھی ہے، اس میں استاد بھی ہے، سب۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیر کے کام ہے، یہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن یہ خیر کے کام آپ کریں گے تو آپ مکمل اپنے آپ کو تابع کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے دین کے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے خاک آلود بھی کرنا ہے، پیش بھی کر دینا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کام جو فرض نہیں ہے، نیک کام، وہ بھی دوسروں کے ساتھ کرنے ہیں۔ یہ کیوں کرنے ہیں؟ یہ اس لیے کرنے ہیں کہ اس میں کامیابی کرا دے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا